السلام علیکم، میرا نام عنایت اللہ خان ہے اور اپنے یوٹیوب چینل کی طرف سے ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ مشہور زمانہ کیس قاضی فائز عیسیٰ کا اس پہ بات کریں گے، جو ریویو پٹیشن داخل کیا گیا حکومت کی طرف سے اور اس پر اعتراض لگا دیا گیا ہے۔ پہلے اس پہ بات کریں گے۔ دوسری بات کریں گے مریم نواز کو جو دھکا دیا ہے، یعنی جو زبردست طریقے سے شکست دی ہے ایاز صادق نے چودھری نثار کو مدعو کر کے حلف اٹھانے کے بعد۔ تیسری بات کریں گے وزیر اعظم پاکستان نے جس بہادرانہ طریقے سے امریکی دباؤ کو مسترد کیا ہے۔ یہ تین موضوعات ہیں، مختصر ٹائم کے لیے میں آپ کے سامنے ہوں۔ تو پہلے بات کرتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کیس کی طرف آتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے خلاف حکومت نے 5 ریویو پٹیشن داخل کیے ہیں۔ ایک ریویو پٹیشن ہے وزیر اعظم کی طرف سے، ایک ہے صدر پاکستان کی طرف سے، دوسرا ہے مشیر احتساب جو شہزاد اکبر ہے اس کی طرف سے، چوتھا ہے فروغ نسیم کی طرف سے جو وزیر قانون ہے، تیسرا FBI کی طرف سے جس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا تھا۔ تو یہ خاص کر یہ پٹیشن اسی پر داخل ہو رہا ہے۔ تو جب داخل ہوا تو اس کو رجسٹرار سپریم کورٹ نے نامنظور کیا۔ تو یہ کوئی اتنی انہونی بات نہیں ہے، اس طرح کی یہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ جیسے پہلے 10 اپریل کو کیا گیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ریویو کو خارج کیا گیا، لیکن سرینا عیسیٰ کی ریویو کو ایکسیپٹ کیا گیا، اور پھر جو فیصلہ آیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ اس قسم کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ 30 دن کے اندر اس کا جواب آئے گا سپریم کورٹ کی طرف سے۔ تو اگر فیصلے کو اوور رول کیا جاتا ہے، یعنی جو اس کے حق میں آیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حق میں، تو اس کو اگر اوور رول کیا جاتا ہے تو فوراً آٹومیٹیکلی ایک 10 رکنی بینچ دوبارہ سپریم کورٹ میں بنے گا اور اس کو سر نو اس کی تفتیش ہوگی۔ اور اگر وہ فیصلے کو سسٹین رکھتے ہیں کہ نہ ایسا کو ہم نہیں مانتے، تو پھر ڈائریکٹ کیا جائے گا سپریم جوڈیشل کونسل میں، جو سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے، جس کو بائی پاس کیا گیا پہلے فیصلے میں، ریویو کے فیصلے میں اور پہلے فیصلے میں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ کوئی قانون کا ادنا بھی طالب علم ہے تو وہ جب اس فیصلے کو دیکھتا ہے تو وہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ریویو میں تو چانسز ہوتی ہی نہیں ہیں، 1% 2% چانسز ہوتے ہیں، وہ بھی اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ فیصلے کو ختم نہیں کرتے۔ اس میں اگر کوئی کلیریکل مسٹیک ہوا ہے، کوئی ایرر ہوا ہے، تو اس کو وہ ایکسپلین کرتے ہیں۔ باقی پورے کیس کو اس طرح جیسے قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں کیا گیا، ایسے کبھی ہوا نہیں ہے کہ پہلے 7 ممبر بینچ نے یعنی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف یعنی 7 ججز نے اس کے خلاف فیصلہ دیا، 3 نے حق میں دیا، تو جو 10 ممبر بینچ تھا۔ اور جب ریویو میں مسئلہ آ گیا تو ریویو میں پھر ایسے 6 اور 4 کا مسئلہ آ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ریویو کی تاریخ میں یا قانون کی تاریخ میں ایسے کبھی ہوا نہیں ہے۔ یہ انہونی باتیں پاکستان میں ہوتی رہتی ہے، لیکن انشاءاللہ اس دفعہ ایسے نہیں ہوگا۔ اس دفعہ کیونکہ لوگ بھی حیران و پریشان ہیں، اور لوگوں کا جو ایک قسم کا قانون پر جو اعتماد ہوتا تھا وہ پاکستانی عوام میں بالکل ختم ہو چکا ہے۔ یعنی ایک قسم کا سرٹیفکیٹ گرانٹ کیا گیا ہے کہ ججز اور ان کی اولاد سے پوچھا نہیں جا سکتا، اگر وہ منی لانڈرنگ کرے، وہ کچھ بھی کرے، تو وہ یعنی ہر ایک چیز سے مبرہ ہے۔ تو ایسے تو کسی ملک میں ہوتا نہیں ہے، تو اس ملک میں انشاءاللہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ انشاءاللہ پاکستان کی چیف جسٹس نہیں بنیں گے، تو اس کے اور بھی بڑے وجوہات ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی نئی چیزیں آئی ہیں اس کے خلاف۔ اور یہ جو سب سے بڑا انہوں نے ریلیف پہنچایا ہے کہ FBI کا جس پہ فیصلہ ہونا تھا، جو ایک حقیقت تھی کہ FBI کا جو رپورٹ ہے اس کو سامنے رکھتے اور اس کے سامنے رکھ کر اس پہ فیصلہ کیا جاتا، لیکن انہوں نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ ان سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں اس کیس میں سپریم کورٹ سے۔ تو وہ جو بھی قانون کا ماہر ہے، آئینی ماہرین ہے، وہ خود حیران و پریشان ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جو اس طرح کا مسئلہ ہو کہ اس میں FBI کا پورا رپورٹ اس کے خلاف جا رہی ہو، تو اس کو آپ ردی کی ٹوکری میں بیچ دیں اور اس کو ریلیف دیں۔
تو اگر اس طرح مطلب پاکستان کے وزیر اعظم کو گھر بھیجا جا سکتا ہے یعنی منی لانڈرنگ پر یا پاناما کیس میں یا سرے محل پر، تو پھر یہ جو سپریم کورٹ کا جج وہ تو ہر ایک چیز میں یعنی وہ تو اگر کسی وقت یہ بھی ثابت ہو جائے کہ اس نے کہیں جھوٹ بولا ہے تو وہ بھی جج نہیں رہ سکتا اور جائے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے گا، یہ ناممکنات سی بات ہے جو کبھی دنیا میں ہوتا نہیں ہے. تو اس ملک میں ہو گیا ہے، لیکن اس کا بھی مداوع کرنا پڑے گا، اور مداوع اس شکل میں ہوگا کہ اس کوئی لحاظ نہیں رکھا جائے گا. اور جیسے عام شہری کے ساتھ ایک برتاؤ ہوتا ہے تو وہ ایک جج کے ساتھ اس سے زیادہ ہونا چاہیے. یعنی اگر عام شہری کے ساتھ آپ اس طرح یعنی اس کو سزا یا جزا دے سکتے ہیں ایک غلطی پر، تو ایک سپریم کورٹ کے جسٹس کو یعنی کہ وہ جا کے آئندہ کا مستقبل کا آپ کا چیف جسٹس بھی ہو تو ایسا ریلیف، یعنی کہ سب کچھ برآمد ہو چکا ہے، مکان انہوں نے تسلیم بھی کیا ہے کہ یہ 3 جو بڑے بڑے فلیٹس ہے لندن میں جو کہ تقریباً اس وقت اس کی قیمت بنتی ہے 15-16 کروڑ روپے، تو اس کو آپ اس طرح نظر انداز کریں گے. یہ تو پاکستان میں اگر اس طرح یہ ریت چل گئی اور یہ دوبارہ یہ اوور رول نہیں کیا گیا اس فیصلے کو، تو یہ پاکستان کے انصاف پر ایک بہت بڑا دبا ہوگا جو صدیوں تک یہ دھویا نہیں جا سکے گا. اور جج کسی کی نظروں میں یا جسٹس کسی کی نظروں میں نہیں رہیں گے، یعنی وہ بالکل اس چیز سے ہر انسان کا اعتماد اور عقیدہ اٹھ جائے گا کہ ہمارے ملک میں کوئی عدلیہ کا نظام بھی موجود ہے. تو اس لیے امید کی جا سکتی ہے کہ یہ اس دفعہ انصاف ہوگا، کیونکہ عوام خوش نہیں ہے. اور جس قوم کے 22 کروڑ عوام ایک فیصلے سے ناخوش ہو، وہ ایک دفعہ اگر میں ذکر کروں، ابھی نام اس کا میں بھول گیا ہوں، جس کو سزائے موت دی گئی تھی سپریم کورٹ میں، انڈین سپریم کورٹ نے ایک سزا دی تھی، بہت مشہور کیس ہے، اب میرا نام بھول گیا ہوں. تو اس ججمنٹ میں یہ بھی لکھا گیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ بے گناہ ہے، لیکن عوام کا جو ذہن بن چکا ہے، اب اس عوام کے ذہن کو تسلی دینے کے لیے ہم اس کو پھانسی دے رہے ہیں، حالانکہ اس کو پھانسی نہیں ہو سکتی. یہاں تو ایک سپریم کورٹ کا جسٹس ہے جس نے یعنی اتنا بڑا یعنی چیز چھپایا ہے، ڈکلیئر نہیں کیا، نہ اس کی اولاد نے اس نے یعنی ڈیپینڈنٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے سربراہ خانہ پر. تو اب جو خاندان کا سربراہ ہے وہ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے اتنے بڑے ثبوتوں کو نظر انداز کر کے، اور جب وہ پورا ریکارڈ بھی آ چکا ہے اور اس کے ساتھ نئے شواہد بھی آ گئے ہیں، جوائنٹ اکاؤنٹ بھی نکل چکا ہے، تو اس چیز کو آپ اس طرح چھوڑ دیں گے تو یہ عوام کا ذہن کیا بنے گا جو بن چکا ہے 1 مہینے سے. اب یہ کل آخری تاریخ تھا اس کیس کا، یعنی ریویو میں حکومت میں کو ریویو میں جانے کا. تو کل وہ جب ریویو میں چلے گئے تو ادھر اس پہ اعتراض لگ گیا، جیسے رجسٹرار سپریم کورٹ لگاتے ہیں، اس نے لگا دیا. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اب 1 مہینے کے اندر اندر اس کا جواب آئے گا. اب جب جواب ہوگا تو اس میں تو ضرور ہے کہ یہ کیس لیا جائے گا. اور لیکن اگر اس کو اوور رول نہیں کیا اور سسٹین رکھا گیا تو پھر یہ ڈائریکٹ سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ مسئلہ جائے گا. یہ اس طرح بات نہیں بنتی. اور سپریم کورٹ سب سے بالا ادارہ ہے پاکستان کے عدلیہ میں، جو سینئر موسٹ 5 ممبر بینچ کا کونسل ہوتا ہے، یعنی جس کو سپریم جوڈیشل کونسل کہا جاتا ہے. تو کیا وہ اس کو اس طرح نظر انداز کریں گے؟ یہ اسی لیے میں بار بار کہتا تھا کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ اس قسم کا ایک فیصلہ آئے اور وہ شخص پھر آگے جا کر مستقبل میں پاکستان کا چیف جسٹس بنے. یہ ماننے والی بات نہیں ہے، کسی کے ذہن میں آ نہیں سکتا کہ ایسے کبھی ہو سکتا ہے. تو یہ انہوں نے سب سے پہلے تو اس کو بھی بائی پاس کیا، اور FBR کے جو رپورٹ ہے اس کو بھی پھینک دیا کہ چلو ہم اس کو نہیں دیکھتے. ٹیکنیکل بنیادوں پر اس کو ریلیف دیا گیا، یعنی میرٹ پر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ 1% بھی اس کا چانس ہو کہ اس کو ریلیف مل جائے. تو اب نہیں ملے گا. امید تو یہ ہے عوام کی طرف سے، اور عوام کی نظریں اب اس کیس سے کبھی بھی ہٹنے والے نہیں ہیں. یہ اگر عدلیہ کے کوئی لوگ سن رہے ہیں تو وہ یہ بات حقیقت جانے، اپنے فائدے میں جانے جو ہم کر رہے ہیں اس وقت، کہ یہ پاکستان کی عدلیہ کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا.
اس فیصلے میں جو سپریم کورٹ نے کیا ہے اس میں اتنی ساری انلیگلٹیز ہے اور اتنی ارریگولیرٹیز ہے کہ شاید کسی یعنی دنیا کی کسی ملک میں ان سب کو دیکھ کر اور پھر اس کو ریلیف دیا جائے یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اور حکومت نے بھی یہ اس طرح نہیں لیا یہ کیس کہ بس فوراً ان کا ذہن بن گیا. یہ پہلے سے سوچ رہے تھے کہ ڈیٹیل فیصلہ آنے پر ہم سب کچھ کریں گے. وہ کتنا لیٹ ہوا اور کتنا لیٹ ہو رہا ہے. تو اب خوب سوچ بچار کے بعد اور اس میں پورے وکلاء اور آئینی ماہرین بیٹھے تھے. انہوں نے ایک ایک نقطہ نکالا کہ اس سے تو سپریم کورٹ بھاگ ہی نہیں سکتا. تو اس لیے یہ 5 ریویو پٹیشن داخل کیے گئے ہیں. اب کس کس کو یہ مسترد کریں گے یہ سمجھنے سے بالا تر چیز ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا. اور پھر بھی اگر اس کو سسٹین بھی رکھتے ہیں تو سسٹین رکھنے کے بعد یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے گا. لیکن اس کا پیچھا نہیں چھوڑا جائے گا قاضی فائز عیسیٰ کا. اور دوسرے میں جب بار بار کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا ان کے ساتھ کوئی ذاتی انات تو کسی کا کسی جج کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے. جج تو سب کے لیے یعنی احترام کے لیے احترام ہوتا ہے ہر جج کے لیے, خواہ وہ لوئر جوڈیشری کا ہو, ہائی کورٹ کا ہو, سپریم کورٹ کا ہو, سر آنکھوں پر ہوتا ہے ان کا احترام. لیکن اگر فیصلے ایسے آتے ہیں جو آیا ہے تو پھر وہ کیسے یہ توقع رکھیں گے کہ عوام احترام کریں گے. اور پھر عوام جلے بنے بیٹھے ہوں گے اور کسی دن کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. جیسے ایش ٹریک چل رہی ہے فیس بک پر کتنے دنوں سے کہ عدلیہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور سپریم کورٹ کے باہر بہت بڑا مظاہرہ ہونے والا ہے. یہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے, ہمیں بھی معلوم ہے. تو اگر یہ فیصلہ اس مقام تک چلا جاتا ہے تو کل جب 2023 میں یہ شخص سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنے گا پھر اس ملک کا حال کیا ہوگا, پھر کون مانے گا. اور پھر جب اس کے بیانات وہ سیاسی بیانات جو سپریم کورٹ میں اس نے دیے یا اس سے پہلے وہ جو دیتا رہا ہے وہ بحیثیت جج وہ اس نے کوئی بیان نہیں ہے. اس کا جتنے بھی بیانات آتے رہے ہیں وہ ایک سیاسی لیڈر کی حیثیت سے وہ بات کر رہا ہے. اور یہ وہ شخص ہے جس نے حدیبیہ پیپر مل پر کہ کیس پر پابندی لگا دی میڈیا پر کہ جب ان کو ریلیف دیا گیا نواز فیملی کو تو جو کہ بہت بڑا کیس ہے, یعنی یہ پاناما سے بھی بڑا کیس ہے نواز شریف خاندان کے لیے. تو اس پر انہوں نے پابندی لگا دی میڈیا پر کہ میڈیا پر اس میں بحث بھی نہیں ہوگا آج کے بعد حدیبیہ پیپر مل پر. تو خود اپنی لیے اس نے کیا مانگا کہ میرے کیس کو میڈیا پر یعنی کنٹینیوسلی لگایا جائے, دکھایا جائے. جب تک میری ہیئرنگ ہو سپریم کورٹ میں تو اس کو ڈائریکٹ عوام تک اس کی رسائی ہو, اس کی معلوم. یعنی خود یہ مطالبہ اور اس کے لیے یہ کیسا قانون ہے, 2 متضاد چیزیں ایک شخص بیان کر رہا ہے اور لوگ خاموش بیٹھے ہوں, تو ایسے نہیں ہو سکتا. یہ سب کچھ میں شاید پہلے بھی آپ کے ساتھ اس کا ذکر کر چکا ہوں. اور ابھی انہوں نے جو تیاری کی ہے, پہلے اگر کوئی غلطیاں تھی سپریم جوڈیشل کونسل کے وقت بھیجنے میں اس وقت آج سے 1.5 سال پہلے, تو آپ اس میں کوئی غلطی بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور یہ جس قانونی طریقے سے یہ پٹیشن دائر کیے گئے ہیں اس کا نتیجہ ضرور نکلے گا. اب آپ آتے ہیں دوسری طرف چودھری نثار کی طرف. چودھری نثار نے آج حلف اٹھایا پنجاب اسمبلی کا. ایک تو وہ خود کو اتنا بڑا کچھ سمجھ رہا ہے کہ میرے شایان شان نہیں ہے کہ میں صوبائی اسمبلی کا حلف اٹھاؤں, بس برائے نام میں ایم پی اے رہوں لیکن اسمبلی میں نہ جاؤں. لیکن جب اس کو یہ پتہ چلا کہ حکومت قانون لا رہی ہے کہ جو شخص 60 دن کے اندر حلف نہیں اٹھائے گا تو اس کی جو ممبرشپ ہے وہ سسپینڈ ہو جائے گی, تو اس لیے وہ جا کے وہ ہیرو جو بنتا ہے جا کے اس نے حلف اٹھا لیا. اب حلف اٹھانے کے بعد کس نے اس کو دعوت دی اپنے گھر پر؟ ایاز صادق نے. ایاز صادق نے یہ کارنامہ کر کے یعنی مریم نواز کو بالکل ادھیڑ کر رکھ دیا ہے. یعنی آپ نے سنا ہوگا 2 دن پہلے جب پوچھا گیا ایک صحافی کی طرف سے چودھری نثار کے متعلق تو وہ کتنی سیخ پا ہوئی کہ ہم اس کو نہیں جانتے, نہ ہماری پارٹی کا ہے نہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے. اور پھر ایاز صادق جو ان کا اتنا قریبی شخص, اس نے اس کو دعوت دی اور گھر پہ اس کو بلایا ڈنر کے لیے, اور ساتھ میں دوسرے زعماء جو مسلم لیگ کے وہ بھی موجود رہے. اب اس میں تو یہ ظاہر ہے کہ اب
یہ پارٹی ایک پارٹی نہیں رہی، یہ ایک شین لیگ بن گیا، دوسرا نون لیگ بن گیا یا میم لیگ بن گیا، اب کوئی سمجھ نہیں آ رہا۔ اور نون کے لوگ بھی اب سوچنے میں مجبور ہے کہ ہم کس پارٹی میں رہیں۔ تو ایک گروپ ہے مریم نواز کا، جس میں پرویز رشید، شاہدہ خان عباسی، جس میں یہ سعد رفیق اور کچھ اور بڑے، رانا ثناء اللہ خاص کر، یہ اس کے ساتھ ہے، مریم نواز کے ساتھ۔ یہ اداروں کی بھی خلاف باتیں کرتے ہیں، ملک کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں، اور جیسے نواز شریف کا ٹون ہے وہ انہی کا ہے، تو وہ تو کسی کو منظور نہیں ہے نواز شریف کا ٹون یا اس کے بیٹی کا۔ تو دوسری طرف اس کا بھائی ہے، جو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بھی کوئی اتنا بڑا وفادار ہے ملک کا، لیکن صرف وہ ایک ڈرامہ باز شخص ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے اداروں کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو تاکہ میرا کوئی چانس نکل آئے، لیکن چانس کبھی نہیں نکلتا انشاءاللہ۔ چانس اسی کا ہی ہوگا جو موجودہ وزیر اعظم ہے انشاءاللہ۔ آپ دیکھتے رہیے کہ کتنا ہمارا گروتھ کتنا بڑھ گیا ہے، ہمارا کسان کتنا خوشحال ہو رہا ہے، اور یہ بس تھوڑی سی جو مہنگائی ہے انشاءاللہ اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر یہ لوگ کہاں ہوں گے، اور پھر یہ کتنے حصوں میں یہ بٹیں گے، یہ ان کا۔ اب جب شہباز شریف نے عشائیہ دیا، یعنی دوسرے پارٹی لیڈرز کو، اور یعنی پارلیمنٹری لیڈرز جتنی بھی تھی، اس میں پیپل پارٹی کو بھی بلایا گیا، تو پیپل پارٹی کو بلانا تو ایک قسم کا تھپڑ لگانا تھا مریم نواز کو، تو وہ چچا نے لگا دیا۔ اس نے جا کے اپنے والد سے شکایت کی، اور بھائی سے شکایت کی کہ آپ کی بیٹی میرے لیے یہ مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ تو آپس میں بہت بڑے تنازعات ہیں ان کی، جو کبھی حل ہی نہیں ہوں گے۔ یہ بالکل وہ روایتی طریقے سے، جیسے وہ کہتے ہیں تربورانہ رویہ، تو یہ آپس میں یہ کبھی یہ میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ عمران خان کو تو وزیر اعظم مان سکتی ہے، لیکن اپنے چچا کو کبھی بھی نہیں۔ تو اتنا دشمنی ہے، تو اب اس دشمنی میں یہ پارٹی کہاں جائے گی؟ یہ جیسے ان کو بڑی خوشی تھی کہ پی ڈی ایم ہم نے بنایا، تو پی ڈی ایم تو ناکام ہو گیا، تو جہانگیر ترین کی شکل میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میں نے آپ کو اپنی ویگلاگ میں پہلے کہا تھا کہ انشاءاللہ یہ بھی کبھی نہیں ہو سکے گا۔ یہ موجودہ حکومت بھی رہے گی، بجٹ بھی پاس ہوگا، اور وزیر اعظم بھی رہے گا، وزیر اعلیٰ پنجاب۔ اب جب چودھری نثار آیا، تو ابھی چودھری نثار ہے کیا چیز؟ 4 سیٹوں پہ کھڑا تھا، اور 4 سیٹوں میں سے ایک سیٹ پہ جو بڑے مشکل سے جیت چکا ہے۔ تو یہ آئے گا تو کبھی پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا، کبھی پنجاب کا وزیر اعلیٰ۔ یہ جیسے ان کا پیڈ میڈیا ہے، ان کو باتیں بتا رہا ہے کہ اب عثمان بزدار کی چھٹی ہونے والی ہے، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ خواہ وہ ڈیلیور کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، لیکن جب اس کو وزیر اعظم نے لگایا ہے تو ان کے پاس یہ اکثریت رہے گی، آخر تک رہے گی انشاءاللہ۔ کوئی ہلا نہیں سکے گا، کوئی نیا کھلاڑی اس سیٹ پہ آئے گا نہیں، جو ان کا خیال ہے اپوزیشن کا، وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو دوسری طرف عمران خان کا جو بہت بڑا کارنامہ ہے، جو پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان میں، کہ امریکہ کے سامنے اس نے بالکل انکار کر دیا ہے، اور اس کے حکم ماننے سے مکمل انکار کر دیا ہے کہ ہمیں پاکستان میں بیسس چاہیے، جیسے جنرل مشرف کے وقت میں دیے گئے تھے کسی خاص مجبوری کی وجہ سے، وہ وقت اور تھا۔ اب پاکستان اور پوزیشن میں آ گیا ہے، اور پاکستان ایسے بلاک میں چلا گیا ہے کہ پاکستان کو ابھی ہلانا کسی کے کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا، وہ امریکہ ہو، امریکہ سے بڑھ کر کوئی ہو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے لیے ارادہ ہونا چاہیے، ارادہ ہر آدمی کا نہیں ہو سکتا، وہ اس جیسے شخص کا ہو سکتا ہے جو کسی سے ڈرتا نہیں ہے، جو کسی چیز سے خوف نہیں کھاتا کہ میرا مدد بند کیا جائے گا، مجھے بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے گا۔ بلیک لسٹ کی آپ کو معلوم ہے، FATF کا مسئلہ جو ہے، یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس نے انکار کر دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ پہلی دفعہ 70 سالہ تاریخ میں پاکستان کا کوئی حکمران اس طرح امریکہ کی باتوں سے انکار کر رہا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کام لیڈر کا، جو یہ نہیں سوچتا، اپنے قوم کی عزت و منزل کو سوچتا ہے کہ اگر اس طرح بیسس دیے جائے تو پھر اس ملک کا کیا عزت رہ جائے گا۔ جو کچھ افغانستان میں ہوا 20 سال، تو اس کے بعد ہم جا کر ابھی اپنے دوستوں کو دشمن بنائے، یعنی ملا عمر گروپ کی میں بات کر رہا ہوں، کہ کیا ہم ان کو اپنا دشمن بنانے کے قابل ہیں؟ تو ایسے تو کوئی وزیر اعظم پاکستان کبھی بھی نہیں کرے گا جو پاکستان کے لیے جس میں مشکلات ہو۔ تو آپ یقین رکھیے کہ آپ اس وقت بہت مضبوط ہاتھوں میں ہیں، اور انشاءاللہ اب جو پاکستان کے فیصلے آنے والے دنوں میں ہوں گے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہوں گے، اور پاکستان کے لیے خوشی کے پیغام لے کر آئیں گے۔
خواہ وہ معاشی طور پر ہو، وہ سیاسی طور پر ہو، وہ ملک کے اندرونی مسائل کی وجہ سے ہو، اپوزیشن کے لیے جو مشکلات ان حکومت کے لیے کھڑے کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کو قانون سازی نظر آئے گی. وہ عدلیہ کے لیے بھی ہوگی، وہ نیب کے لیے بھی ہوگی، الیکشن کمیشن کے لیے ہوگی. ابھی تو صاف ظاہر ہو گیا اس دن جو چیف الیکشن کمیشن نے جو ویڈیو جو طلعت حسین نے کیا تھا کہ یہ ای وی ایم مشین نہیں ہونا چاہیے اور اوورسیز کا ووٹ نہیں ہونا چاہیے، تو وہی ویڈیو جو طلعت حسین جو ذاتی نوکر ہے مریم نواز اور نواز شریف کا، وہ اسی کو الیکشن کمیشن نے اپنے الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹ سے اس ویڈیو کو شائع کیا. تو اب آپ کو تو سب پتہ ہے کہ یہ ادارے اس موجودہ وزیر اعظم کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں اور موجودہ چیف الیکشن کمشنر کا کردار کیا ہے. ان کے لیے تو قانون سازی بھی ہوگی، یہ تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھتے رہیے. اسی لیے میں جب کہتا ہوں کہ آپ یقین رکھیں، اطمینان رکھیں، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو بس یہاں تک ہی کہنا تھا. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو اس لیے میں اجازت چاہتا ہوں. جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، لائک کرے، تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچ سکے. والسلام.